رب ہے جس نے تجھ کو ہمہ تن کرم بنایا، وہی رب ہے، وہی رب ہے جس نے تجھ کو، یہ تجھ کو سے مراد آپ اور میں نہیں ہے، نہ کوئی مولوی مفتی صاحب پیر صاحب شیخ الحدیث صاحب، نہ اس تجھ کو سے مراد آمنہ کا لال ہے۔ باقی جو بھی ہیں وہ سارے منگتے ہیں، کیا ہے یہ لفظ جو بارک اللہ جی، بارک اللہ، جزاک اللہ، تشریف رکھیں، خدا کا واسطہ ہے، اللہ پاک کا حضور پاک کا، بیٹھ جائیں، جو سنگیاں دے جاؤ بہندے جاؤ تاکہ وقت نال دو گلاں زلف رسول دیاں کر لگیں۔ باقی پوری کائنات جو ہے وہ سوالی ہے، جنہیں ہم داتا صاحب کہتے ہیں ان کے بھی داتا سرکار ہیں، اور جنہیں ہم غوث کہتے ہیں ان کے بھی غوث سرکار ہیں، اور جنہیں ہم خواجہ کہتے ہیں ان کے بھی خواجہ سرکار ہیں، جنہیں ہم مالک کہتے ہیں ان کے بھی مالک سرکار ہیں، اور جنہیں ہم آقا کہتے ہیں ان کے بھی آقا سرکار ہیں۔ سرکار جیسا نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے، نہ کوئی آ سکتا ہے۔ فی صفات کل، پوری صفات میں آپ کا حسن، آپ کی چال، آپ کا رنگ و روپ، آپ کا علم و فضل، آپ کا جود و نوال، آپ کی گفتگو، آپ کے احوال اور قال، آپ کے خد و خال، ہر ایک جیت میں آپ بے مثل ہیں، اور آپ کا ہم پلہ کوئی بھی، اے سارے بولو کوئی بھی، تھوڑا جا بولو گے سکون نال تسلی نال سنات شریف سنیے، میرا مزاج ذرا اور طرح ہے، میں جب تک سنگی بولے نہیں آگے نہیں بات کرتا، حضور کا ہم پلہ کی اور ہے ہی، رب نے بنایا ہی، اور دنیا میں کوئی آیا ہی۔ یہ جو اعلیٰ حضرت بریلوی فرما رہے ہیں، یہ فرما رہے ہیں وہی رب ہے، وہی۔ کئی لوگ اللہ کی تعریف کرتے ہیں نا بھئی جس نے آسمان بنایا، بھئی اللہ کون ہے؟ ہمارے تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو اسلامیات میں پڑھایا جاتا ہے اللہ کون ہے؟ وہ جس نے زمین و آسمان بنائے۔ یہ اعلیٰ حضرت بریلوی اسلامیات کا کوئی اور سبق پڑھا رہے ہیں۔ احمد رضا بریلوی فرما رہے ہیں وہی رب ہے جس نے کعبے کو قبلہ بنایا، نہ جس نے زمین بچھائی، نہ ٹھیک ہے یہ سارے اس کے کام ہیں، مگر اس کا تعارف اکبر یہ ہے، اس کا تعارف اعظم یہ ہے، اس کی پہچان کیا ہے، وہ کیسا ہے، کون ہے؟ وہی رب ہے آقا کریم جس نے تجھے سر سے لے کر پاؤں تک ہمہ تن کرم بنایا ہے۔ اور یہ اعلیٰ حضرت بریلوی نے، یہ میڈ ان بریلوی دین نہیں ہے، یہ جڑا فضو جو جنا ہوئے گا نا تو فوراً تو انہوں کہہ دے گا یہ بریلی کی بات، یہ بریلی کی بات، بریلی کی بات نہیں ہے، یہی عقیدہ ہے صحابہ کا۔ حضور نے ایک دن پوچھا حضرت عائشہ صدیقہ کو لو، آپ نے فرمایا تو میرے رب نو پچھاڑ دی ہے؟ انہوں نے کہا پچھاڑ دی ہیں۔ حضور نے فرمایا دس تو کی میں پچھاڑیا میرے رب نو؟ انہوں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں تواڈے رب نو صرف اس گل تو پچھاڑیا ہے کہ وما ارا ربک الا یسارع فی ہواکا، میں ایک ہی گل تو تواڈے رب نو پچھاڑ گئی ہاں، اجے گل تواڈے دل وچ ہوندی ہے تواڈا رب تواڈی تمنا پوری کر دیندا ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نواں کم نہیں کیتا، اعلیٰ حضرت بریلوی دا بھلا ہوئے، مہربانی ہوئے، انہاں ساڑھے تے احسان کیتا ہے، اگر یہ بندہ ہندوستان وچ نہ ہویا تو یہ مولوی ہمیں کہیں اور لے چلے تھے۔ یہ ایک ایسی ٹرین میں ہمیں انہوں نے بٹھایا جس ٹرین پر تختی لگائی اسلام کی، کس کی؟
اور اس ٹرین میں سوار یہ اسلام کے کارڈ پر کرتے گئے، اور اندر جو درس دیے جا رہے تھے وہ یہود و نصارہ کے ایجنڈے کی تکمیل تھی، یہ ذہن میں رکھ لینا۔ اور ان کے ایجنڈے کی زبردست اور بڑی شک یہ ہے کہ ان کو قلبی طور پر رسول اللہ سے کاٹ دیا جائے۔ تو قلبی طور پر کیسے آپ کٹیں گے کہ اسلام کی صورت رہے، یعنی نماز رہے، روزہ رہے، حج رہے، زکوٰۃ رہے، لیکن ان کے دل میں رسول اللہ کا عشق نہ رہے، کیونکہ اگر ان کے دل میں رسول اللہ کا عشق رہا تو پھر اس دنیا میں بھی ان کو پسپا کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور آخرت میں بھی کامیابی انہی کے ہاتھ میں ہے، کہ کامیابی کا دار و مدار سارے کا سارا رسول اللہ کی محبت پر ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو احسان عظیم ہے۔ آپ نے اپنی پھکی نہیں بیچی، اپنی منجن نہیں بیچی، وگرنہ ہوتے تو بہتر پیر کیڑا سی۔ ہون جتنے پیر نے گدیاں تے بیٹھے ہون، انہاں کو پوچھو نماز دے واجبات کتنے ہیں، نہیں بتا سکیں گے۔ ناراض نہ ہونا اگر کوئی پیر بیٹھا ہوا ہے تو، واجبات صلاۃ کی خبر نہیں، کس واجبات کے چھوٹنے پر سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے اس کی خبر نہیں۔ اس کی پیری مریدی بہترین چل سکتی تھی، شریعت مطالعہ پر دستر سے کامل حاصل ہے، 350 یا 56 علوم پر مہارت تامہ رکھتا ہے، لیکن اس بندے نے پھکی اپنی نہیں بیچی، اس نے ایک ہی بات کی، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے، ان بان مارو نہ لگا، سارے ہاتھ کھڑا کر کے بولو، دونوں ہاتھ کھڑے کر کے، وہ یہ سارے کام کر سکتے ہیں۔ آج ان کے نام پر ان کے مریدوں کے مرید لاکھوں مرید لیے بیٹھے ہیں کہ نہیں؟ جی الیاس قادری صاحب حالیہ حضرت دا نام لے کے 26 لاکھ مرید کر سکتے ہیں تو بابا نہیں کر سکتا سی؟ بابے کی گل ہی نہیں کی تھی پائیو، انہوں نے کہا انہیں جانا انہیں مانا۔ یہ جملہ خادم رضوی کا نہیں ہے، خادم رضوی نے تو اس جملے سے فیض پایا ہے، ایک کیفیت اصل میں احمد رضا کی ہے۔ کوئی گل سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ انہوں نے تو مستی میں یہ کہا ہے انہیں جانا انہیں مانا، لیکن یہ جملے کس کے ہیں؟ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ یہ اعلیٰ حضرت بریلوی کی مہربانی ہے، یہ اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عنایت ہے۔ جب کبھی کسی نے کہا نماز میں حضور کے خیال آنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، بلکہ یہ لکھا کہ اگر حضور کا خیال آ جائے تو گدھے کا خیال آنے سے بھی بدتر ہے۔ تو ساں استغفار پڑھ دے ہو سن کے انہاں لکھیاں گلاں، ساڑھا کوئی زمینہ دا جھگڑا نہیں، نہ میں یہاں آپ کو لڑانے کے لیے آیا ہوں، میں صرف تمہیں بتانے آیا ہوں تم کس قدر خوش نصیب ہو۔ یہ جتنے بیٹھے ہوئے ہو جو حضور کے عاشق ہو، کتنے خوش نصیب ہو کہ تمہیں رب نے کیسا مسلک عطا فرمایا ہے جس میں ادب بھی ہے، جس میں عشق بھی ہے۔ تو جب ہندوستان میں یہ دن دناتے ہوئے بھیڑیے پھر رہے تھے، سن رہے ہو مولوی صاحب، دن دناتے ہوئے بھیڑیے پھر رہے تھے اور وہ داڑیاں رکھ کر ٹوپیاں امامیں بن کے، سمجھ آئیے ہتھاں وچ تسبیحاں بھی پکڑ کے یہ کہہ رہے تھے کہ نماز میں اگر حضور کا خیال آئے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ ہندوستان پیروں سے بھرا پڑا تھا، یہ دماغ وچ رکھ لو، میں خود پیر ہوں، پیروں کا مخالف نہیں، لیکن دعائی رب دیجئے جس بندے دین دا کم کیتا ہے انہوں سلوٹ کرو، انہوں لتاں نہ کھچو۔ آج یہ گدیاں بھی سلامت نہ رہتی اگر احمد رضا اس وقت قلم سے جہاد نہ کرتا۔ وہ بھائی کھیر بنی بنائی سانوں لب گئی ہے،
ਇਹ ਤੇ ਦੱਸੋ ਨਾ ਲੱਕੜੀਆਂ ਜਲਾਈਆਂ ਕਿਹਨੇ ਨੇ, ਦੁੱਧ ਮਲਾਇਆ ਕੌਣ ਹੈ, ਚਾਵਲ ਪਾਏ कहने, खीर बनाई क्या है, हुण केवड़ा पिया है, खुशबू बनी हुई है, सारे ही बने हुए हैं ठेकेदार, उन्हें ही काम किया है जिन्होंने कहा है मेरा दीन पारा ऐलान है। और ऊंचा बोलो, इसको मोहब्बत, इसको मोहब्बत। ये अधिया संगिया दे हाथ खड़े नहीं सन के थोड़ा इख्तलाफ है आला हजरत नाल कोई, इसको मोहब्बत, इसको मोहब्बत हैं जी, इसको मोहब्बत, इसको मोहब्बत, इसको मोहब्बत, इसको मोहब्बत। तो आप समझे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जनाब हजूर का ख्याल आ जाने से नमाज बातिल हो जाती है। सारे चुप रहे, भाई मौलवी बहुत वड्डे ने, जिन्हें ये गल्लां कीतियां वो मौलवी बहुत वड्डे ने। एक ये बंदा हरकत में आया और इसने हरकत में आते ही कहा मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज। समझ आई है कि कोई नहीं आई? जब किसी ने कहा वो इनको तो दीवार के पीछे का इल्म नहीं, जिसका नाम मोहम्मद और अली है, इनको तो दीवार के पीछे का इल्म नहीं, सारे चुप रहे। उस वेले बाबा बोले, इसने कहा सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे अयां नहीं। समझ आई है कि कोई नहीं आई? फिर किसी ने कहा जिसका नाम मोहम्मद और अली है वो किसी चीज के मालिक को मुख्तार ही नहीं। तो कौन बोला फिर? आला ने बोले मैं तो मालिक ही कहूँगा, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हूँ मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हूँ मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब मैं नहीं मेरा तेरा। ए मैं अजय में तकरीर शुरू नहीं की थी, हाली मैं तो तारफ करा रहा भाई ये आला हज़रत बरेलवी ने इश्क तो इलावा हजूर दे कोई दूजी मंजन वेची। उच्चा बोलो, अदना ही आ गया भाई मैनू आखो भाई मैं आला, वो तो हजूर ने आला करवा देता है। ये एक बार भी उन्होंने नहीं कहा मैनू आखो भाई मैं आला हजरत हूं। कुरान शरीफ की कसम है, एक बंदा बाहरों बुढ़ी इकाई उन्हें कहा तुसी वड्डे मौलवी साहब हो, आपने फरमाया लोग कहते हैं वड्डे मौलवी, में तो जे मौलवी भी ना होने। ये आपका आलम है। तो आला हज़रत बरेलवी फरमा रहे हैं जरा और से सुनो, वो ही रब है, वो ही जिसने तुझको हम तन करम बनाया और हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। या रसूलुल्लाह सन मंगण वास्ते केड़ा दरवाजा दसिया है? तेरा दरवाजा दसिया भाई जे भीख मंगनी है ते मेरे महबूब को ला जाओ, दुनिया की हर नेमत तुहानू इथों लभेगी ते रह गया मैं, जिनू मैं चाहिदा वो भी महबूब को ला जाओ, मैं मिल जाऊंगा उसे। या